ٹی آئی کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہم نے مولانا سے مذاکرات کے حوالے سے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو چند روز میں مختلف امور کا جائزہ لے گی، اور اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے ایک ملاقات ہوگی اور عید کے بعد پھر طے کیا جائے گا کہ کس طرح سے احتجاج کرنا ہے۔ ڈاکٹر احسن محمود صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی نے پہلے جب بھی مولانا صاحب سے کوئی بات چیت کی کسی بھی سیاسی حوالے سے اور ایک کنسنسس بنانے کی کوشش کی تو مولانا صاحب کی طرف سے خاصا یعنی رد عمل کہہ لیجئے یا تھوڑا سا انحراف سامنے آیا؟ مولانا کی اپنی شرائط ہیں، اب بھی سننے میں آ رہا ہے کہ مولانا کی اپنی چند شرائط ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے لیے ناقابل قبول ہے، مثلا یہ بھی ہے کہ جی جو بھی اتحاد بنے گا اس کی سربراہی میرے پاس ہوگی، پھر وہ سینٹ میں حصہ چاہتے ہیں، پھر وہ نیکسٹ الیکشنز کی بات کرتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے جایا جائے گا، تو ایک لانگ ٹرم ان کے کچھ خیالات ہیں۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد کوئی گرینڈ الائنس بن پائے گا، کوئی اتحاد بن پائے گا جو حکومت کو پریشان کر پائے گا؟ دیکھیں، حکومت جو ہے نا وہ تو ہے تو پریشان ہے، اور کتنا زیادہ پریشان ہونا ہے اس نے حکومت نے، یہ میں اس کے بارے میں یقین کرے کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں۔ وہ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان میں اب جو مسائل ہیں نا وہ سیاسی مسائل نہیں رہے، کیونکہ جب سیاست ہو نہ رہی ہو تو مسائل بھی جو ہے نا وہ سیاسی نہیں رہتے پھر اس ملک کے۔ ہمارے جو مسائل ہیں وہ اب بن گئے ہیں ایک محاذ-رائی کی جنگ، اور اس محاذ-رائی کی جنگ میں کون جیتتا ہے یہ بھی شیخ صاحب میرا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں کوئی اینالسٹ، کوئی کالم نگار اس کو بتا نہیں سکتا، پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ وہ اس لیے کہ 47 سے لے کے اب تک ہم مسلسل ایک نظام کی بو الحفظی کا شکار ہیں، ہم اس سے پنجہ آزما ہیں بطور قوم، اور اس وقت پاکستان میں جو سچویشن ہے وہ قانون پر عدم اعتماد ہے، قانون و ضوابط پر عدم اعتماد ہے، لوگ جو ہیں وہ اپنی معیشت سے پریشان ہیں، ان کو مالی مسائل بہت زیادہ ہیں، جو لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کو باہر لانے کا کوئی طریقہ کار نہ حکومت کے پاس ہے نہ قانون کے پاس ہے، اور جو لوگ باہر ہیں ان کے پاس کوئی طریقہ کار ایسا نہیں بچا کہ وہ کوئی جلسہ جلوس کر کے اپنا کوئی کتھارسس کر لیں، کوئی اپنی بات کہہ دیں، یا کوئی وہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیں یا اپنی آواز نکال دیں، کیونکہ آواز دبائی بھی جا رہی ہے۔ اب تو یہ ببانگ دوہل بات ہو گئی ہے کہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی کیا آواز نکالنی اور کہاں سے نکالنی اور کس نے نکالنی، اب اتنی مختلف چیزیں آ گئی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی مرضی کی قانون سازی، اپنی مرضی کا قانون بنانا کبھی بھی عوامی مفاد میں نہیں رہا۔ دنیا کی آپ 10,000 سال کی تاریخ نکال کر دیکھ لیں، کبھی بھی کوئی ایسی ریاست کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکی کہ جہاں اس کے حکمرانوں نے اپنی حکمرانی کی طوالت کے لیے، اپنے اختیارات میں اضافہ کے لیے اور اپنی طاقت اور دولت میں اضافہ کے لیے قانون سازی کی ہو، کچھ رواجات بنائے ہوں، کچھ روایات بنائی ہوں، یا کوئی چیزیں نافذ کی ہوں اور وہ کوئی پنپ گئے ہوں، یا مجھے کوئی ایسا ایک اگزامپل گزشتہ 10,000 سال کی انسانی تاریخ میں ہے تو دکھا دیں۔ آج تک یہ چیز کامیاب نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک طرف فرعون ہوتا رہا اور ایک طرف حضرت موسیٰ ہوتے رہے، ایک طرف کوئی قارون ہوتا رہا اور ایک طرف نبی ہوتے رہے۔